پھر آگے ان کی ایک اور بدعنوانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کی. وہ بدعنوانی یہ تھی کہ بعض اوقات ان کے درمیان جھگڑے ہوتے یا ان کا کسی مسلمان سے جھگڑا ہو جاتا, یہ اختلاف پیدا ہو جاتا, تو ان سے کہا جاتا تھا اچھا بھائی تم جس کتاب کو مانتے ہو یعنی تورات, اسی کا کے ذریعے فیصلہ کروا لو, اس میں کیا لکھا ہے اس کے اوپر عمل کر لو. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہوا اور دونوں عام آدمی تھے, یعنی عالم نہیں تھے, نہ تورات کے عالم نہیں تھے, یہودی بھی تورات کا عالم نہیں تھا. تو اس سے کہا گیا, مسلمان نے کہا کہ اچھا بھائی تم ہمارے جھگڑے کا تصفیہ کرنے کے لیے اپنے کسی عالم کا نام لے دو, ہم یہودی عالم کے پاس چلتے ہیں, ان سے کہتے ہیں تورات میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا ہم اس کو مان لیں گے. تو وہ آدمی جانتا تھا کہ میں جب اپنے یہودی عالم کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے خلاف فیصلہ دے گا, اگر تورات کے حساب سے فیصلہ کرنا ہوا تو وہ میرے خلاف فیصلہ دے گا. یا وہ تورات کا حکم ایسا تھا کہ اس کے حق میں نہیں جاتا تھا, تو ایسے موقع وہ کہتا تھا نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپس میں خود فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے متعدد واقعات احادیث میں آئے ہیں کہ جن میں یہودیوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ خود ان کی کتاب کو اپنا فیصلہ بنا لے اور تورات کے مطابق فیصلہ کروا لے, لیکن انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, الم تر کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو الذین اوتوا نصیبا من الکتاب جن کو دیا گیا تھا کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. یعنی یوں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں, چاہے وہ تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, قرآن ہو, یہ سب پوری مل کر ایک الکتاب ہے. یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کا ایک حصہ دے دیا, یعنی تورات دے دی ان کو, انجیل ایک حصہ دے دیا عیسائیوں کو, انجیل دے دی. تو مراد اس سے یہ ہے کہ کتاب کا ایک حصہ دے دیا گیا تھا, یعنی ایک کتاب طور آسمانی ان کو دے دی گئی تھی. دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کتاب سے مراد تو تورات ہی ہو, لیکن کسی شخص کو اس کو پوری تورات کا علم نہیں ہے تو اس کے کچھ حصے کا علم ہے. عالم جو ہے وہ پوری کتاب کا نہیں ہے, پوری تورات کا نہیں ہے, بلکہ تورات کے کسی حصے کا عالم ہے. تو اس کو بھی اس کا ذکر, اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا, یدعون الی کتاب اللہ, ان کو بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے, ان کے جھگڑوں کا تصفیہ کرے. کتاب اللہ کے ذریعے وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون, یہ اس دعوت کے باوجود ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ مو کر انحراف کر جاتا ہے, یعنی کہتا ہے ہم نہیں مانتے, میں تورات کے ذریعے فیصلہ کرانے کو تیار نہیں ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں ان کی ان بدعمالیوں کی ایک بنیادی وجہ اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو یہ گناہ بے دھڑک کیے جاتے ہیں اور جانتے بوجھتے غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں ایک من گھڑت عقیدہ رکھا ہوا ہے. وہ من گھڑت عقیدہ یہ ہے کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں, یعنی اللہ کے محبوب بیٹے ہیں, اللہ کے لاڈلے ہیں, اور چونکہ اللہ کے لاڈلے ہیں لہذا کچھ بھی بدعمالیاں ہم کرتے چلے جائیں ہمیں عذاب جو ہے وہ بہت معمولی ہوگا, چند دن کے لیے ہوگا. آگ اگر چھوئے گی بھی ہمیں تو چند دن کے لیے چھوئے گی, اس کے بعد ہم
اللہ میاں ہمیں جنت میں بھیج دیں گے کیونکہ ہم اللہ کے خاص محبوب اور لاڈلی اولاد ہیں۔ تو اس کا ذکر فرمایا ذالک بانہم، یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ قالو، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ لن تمسنا النار، کیا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر چند گنتی کے دنوں کے لیے، گنتی کے چند دنوں کے لیے، یعنی اگر اب ہم گئے بھی جہنم میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تو چند دن کے لیے جائیں گے اور پھر تو آرام ہی آرام ہے، پھر جنت ملے گی۔ تو چونکہ ان کے دماغ میں یہ غلط عقیدہ بیٹھا ہوا ہے کہ چند دن رہ کر ہم پھر جنت کے مستحق ہو جائیں گے فوراً، تو یہ عقیدہ ہے جس نے ان کو بے دھڑک گناہ کرنے پر، بے دھڑک حق کا انکار کرنے پر آمادہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، غرہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، فی دینہم، اپنے دین کے معاملے میں، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ما کانوا یفترون، جو یہ لوگ افطرا کیا کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا ہے اس کا افطرا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ یہ عقیدہ بھی تو افطرا ہی ہوا نا، کہ ہم جو کچھ بھی عقیدہ رکھیں، جو کچھ بھی عمل کریں، ہمیں سب چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، بعد میں پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر افطرا کیا تھا، یعنی بہتان باندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اس چیز نے جس کو انہوں نے افطرا کیا ہوا تھا اسی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اور دھوکے میں ڈال کر یہ سمجھتے رہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر والا اس وقت کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، لیوم لا ریب فیہ، ووفیت کل نفس، اور پورا دے دیا جائے گا ہر انسان کو، ہر جان کو، ما کسبت، وہ چیز جو اس نے کمائی ہوگی، پوری دے دی جائے گی وہ چیز جو اس نے کمائی ہوگی، یعنی جو اعمال کیے ہوں گے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے، اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کاملہ کا نہ صرف بیان فرمایا ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اس قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا اعتراف اور اعلان کریں، اور دعا مانگتے وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا حوالہ بھی دیں۔ پچھلے مضامین سے اس کا ربط دو طرح ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور ایک اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ جان بوجھ کر کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ عنقریب مغلوب ہوں گے، اور اس کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان جن کے پاس نہ کوئی ساز و سامان ہے نہ ہتھیار ہیں، یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو یہ زیر کر لیں گے، بڑی بڑی سلطنتیں ان کے قبضے میں آ جائیں گی۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چٹان کے اوپر ایک کدال ماری تھی تو اس میں آپ کو جو چنگاریاں اٹھیں اس میں قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے تھے، اور آپ نے اس وقت پیش گوئی فرمائی تھی کہ یہ لوگ عنقریب مغلوب ہوں گے اور مسلمان قیصر و کسریٰ کو فتح کر لیں گے۔ اس پیشین گوئی کا کفار نے مذاق اڑایا تھا کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور بھوک سے یہ لوگ بیتاب ہیں، اور کھانے کو ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے محلات کو فتح کریں گے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اسی سیاق میں نازل ہوئی۔ اور دوسرا ربط اس کا پچھلے مضامین سے یہ ہے کہ جو لوگ عیسائیت کا پیغام لے کر آئے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات چیت ہوئی تھی، بعض ان میں سے یہ بھی کہتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، بعض روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پر اپنے آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان میں سے بعض نے یہ بات کہی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ ہم جان رہے ہیں کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا ہے کہ اقتدار کا ملنا نہ ملنا یہ اس بات پر موقوف نہیں ہوتا کہ کس بات کو تم مان رہے ہو، کس بات سے انکار کر رہے ہو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے اقتدار والے فرعون اور نمرود جیسے، اور اس کے بعد بھی کتنے بڑے بڑے صاحبان اقتدار تھے کہ جب اقتدار ان کا ختم ہوا تو وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو بظاہر مفلس اور قلاش نظر آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دن بدلے اور ان کو اقتدار عطا فرمایا۔ تو یہ اقتدار دینا اور چھین لینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ تمہارے محض اندازوں سے یا تمہارے طرز عمل سے یا تمہارے کسی بات کو ماننے یا نہ ماننے سے اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انکار کرنے کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے نتیجے میں ہمارا اقتدار سلامت رہے گا، تو یہ تمہاری بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ اقتدار دینے والا تو اللہ ہے، جب اللہ تعالیٰ تم سے چھیننا چاہے گا تو وہ چھین لے گا۔ تو فرمایا کہ کہو اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے اقتدار کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر،
تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی. یہ بیدی کا عربی کے قاعدے سے جب بیدی کا پہلے کہا گیا اور خیر بعد میں کہا گیا تو اس میں حصر کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی صرف تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی. جو کچھ بھلائی کی جتنی چیزیں بھلائی کی ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ظاہری دنیا کی مال و دولت ہو، عزت و شوکت ہو، لوگوں کے شہرت ہو، یا اور کوئی دنیا کی بھلائی ہو، وہ سب تیرے قبضے قدرت میں ہے. جس کو تو چاہے دے سکتا ہے اور جس سے تو نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے. وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے. رات کو دن میں داخل کرنے اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے بعض ایام میں جو اوقات دن کا حصہ ہوتے ہیں وہ دوسرے ایام میں رات کا حصہ بن جاتے ہیں، اور سال کے بعض دنوں میں جو اوقات رات کا حصہ ہوتے ہیں وہ دوسرے دنوں میں دن کا حصہ بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک جگہ گرمی کے موسم میں سورج 7:30 بجے غروب ہو رہا ہے تو 7:30 بجے تک دن رہتا ہے، لیکن اسی جگہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو بعض اوقات سورج 5 بجے غروب ہو جاتا ہے، 5:30 بجے غروب ہو جاتا ہے. تو اب 5:30 سے لے کر 7:30 تک کے جو 2 گھنٹے ہیں یہ پہلے دن تھے، اب رات بن گئے. اور اگر اسی کا الٹ لے لیں کہ 5:30 بجے سورج غروب ہو رہا تھا اور 5:30 بجے کے بعد رات شروع ہو رہی تھی، لیکن دوسرے موسم میں سورج جو ہے وہ 7:30 بجے غروب ہونے لگا، تو 5:30 سے لے کر 7:30 کا حصہ جو رات کا وقت تھا وہ دن میں داخل ہو گیا. تو تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب باتیں جو ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور عام طور سے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ رات کو دن میں داخل کرنا یہ کسی فرد بشر کی قدرت میں نہیں ہے کہ رات کو دن میں داخل کر دے یا دن کو رات میں داخل کر دے. یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اور کسی انسان کے بس میں نہیں. کوئی دنیا بھر کی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی یہ نہیں کر سکتی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس حصے کو دن بنایا ہے اس کو رات بنا دے. مصنوعی کارروائی تو کر سکتی ہے کہ بھئی اندھیرا پیدا کر دیا مصنوعی طور پر، لیکن حقیقت میں دن کو رات بنا دے، رات کو دن بنا دے، یہ کسی بھی سائنس یا ٹیکنالوجی کے بس کا کام نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو کئی جگہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. اور اس سے اشارہ اس طرف مقصود ہے کہ جن چیزوں کو انسان بظاہر ناممکن یا بہت ہی مشکل اور دشوار سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے. جن لوگوں کو آج آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں، مفلس ہیں، قلاش ہیں، بے وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو بڑھا کر اعلیٰ درجے کا اقتدار عطا فرما دے. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو مالدار بنا دے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو با اثر اور بارسوخ بنا دے. اور جن کو تم دیکھتے ہو کہ آج
دنیا جو ہے ان کی طاقت کی پوجا کر رہی ہے، اور جو دنیا کے اوپر ان کی طاقت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کا دبدبہ دنیا بھر کے اوپر مسلط ہے، کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں ان کو اس دبدبے سے نکال کر ذلت تک پہنچا دیں، تو وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی بے جان چیزوں میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے۔ مثلا بے جان انڈا ہے، مرغی نے انڈا دیا، انڈا بے جان ہے، اس میں کوئی روح نہیں، کوئی جان نہیں، اسی میں سے جاندار یعنی چوزا نکل آتا ہے۔ تو تخرج الحی من المیت، اور تخرج المیت من الحی، اور مردار سے یا بے جان سے جاندار چیز نکال دیتا ہے۔ جیسے بے جان انڈے سے چوزا نکالا ہے، اور جاندار سے تو بے جان چیز نکال لیتا ہے، یعنی جاندار سے بے جان چیز نکالنے کی مثال اسی میں دیکھ لیں کہ جاندار پرندے سے بے جان انڈا نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ جن چیزوں کو عام طور سے ناممکن یا بہت دشوار، ناقابل عمل سمجھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ بعید نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اندر کے نتیجے میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وجود میں لے آتے ہیں۔ لہذا کچھ بعید نہیں ہے کہ جن لوگوں کو تم آج بے حقیقت سمجھ رہے ہو وہ تم پر غالب آ جائیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ بظاہر ایک آدمی مفلس نظر آ رہا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو مالدار بھی کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ واللہ رؤوف بالعباد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے، یعنی ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو
لوٹ کر جانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں کچھ ہدایات عطا فرمائی ہے جن کے ساتھ اکثر میل جول ہوتا رہتا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے، اور اسی کے ساتھ کچھ نصرانی بھی یعنی عیسائی بھی اکا دکا آیا کرتے تھے، اور جیسے پیچھے عرض کیا گیا کہ نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ تو یہاں ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے تعلقات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے۔ جہاں تک ان کے ساتھ حسن سلوک یا اچھے برتاؤ کا تعلق ہے، اس کا حکم تو قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر عطا فرمایا ہے، اور خاص طور سے سورہ مجادلہ میں اور سورہ ممتحنہ میں اس کی خاص وضاحت فرمائی گئی ہے۔ تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ احکام عطا فرمائے گئے ہیں، لیکن اسی کے دوران بعض اوقات ایسا ہوا کرتا تھا، ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ کچھ مسلمان اس خیال سے کہ کچھ سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہیں یا کوئی اپنے خاندانی مفادات حاصل کرنے ہیں، اس کے نتیجے میں ان غیر مسلموں سے حسن سلوک سے آگے بڑھ کر دوستیوں کا ایسا طریقہ اختیار کر لیتے تھے جس سے بظاہر یہ لگتا تھا کہ ان کا مقصد زندگی ان کے مقصد زندگی کے ساتھ مل گیا ہے۔ تو اس طرز عمل کو موالات کہتے ہیں، یعنی دو آدمیوں کے درمیان ایسا دوستی اور قلبی محبت کا، دلی محبت کا ایسا تعلق ہو جائے جس کے نتیجے میں ان کا مقصد زندگی اور ان کا نفع و نقصان سب ایک ہو جائے۔ اس کو اصطلاح میں موالات کہا جاتا ہے، عربی زبان میں بھی اس کو موالات کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی اس کے لیے موالات کا استعمال فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی اور اسلامی فقہ کے اندر بھی یہی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ اس طرح کے موالات قائم کرنے یا رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء،
مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں. لا يتخذ المؤمنون الکافرین، مومن کافروں کو اپنے یار و مددگار نہ بنائیں، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر. ومن یفعل ذلک، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کا فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. الا ان تتقوا منہم تقاہ، الا یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو. تو یہاں یہ بات ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں کہ یار و مددگار کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے یہ عربی کے لفظ ولی کا ترجمہ ہے، اور ولی کی جمع اولیاء آتی ہے، اور یہاں اولیاء بنانے سے منع کیا گیا ہے. تو کسی کو ولی بنانا یعنی یار و مددگار بنانا، اس کو موالات کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع و نقصان ایک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمانی سے ہو سکتا ہے، اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا جو موالات کی حد میں آ جائے وہ سخت گناہ ہے. اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ توبہ میں، سورہ مجادلہ میں اور سورہ ممتحنہ میں بھی عطا فرمایا ہے. لیکن جو چیز منع ہے وہ موالات ہے، جس کی تفسیر میں نے ابھی عرض کی کہ ایسی قلبی دوستی جس کے ذریعے، جس کے نتیجے میں نفع و نقصان دونوں کے ایک ہو جائیں اور مقصد زندگی ایک ہو جائے. البتہ جو غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور خیرخواہی کا معاملہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے. چنانچہ قرآن کریم نے سورہ ممتحنہ میں دو ٹوک الفاظ میں اس بات کو واضح فرما دیا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری حیات طیبہ میں یہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا. تو اس لیے اس میں کوئی اس کی ممانعت نہیں کر رہی یہ آیت. اسی طریقے سے آج کل بعض اوقات سیاسی اور اقتصادی تعاون کے معاہدے دو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں اور کچھ تجارتی معاملات ہوتے ہیں، اور سیاسی اصطلاح میں اس کو دوستی بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو اس حد تک کوئی ممانعت نہیں ہے جبکہ اس قسم کے معاہدات آپس میں ہوں، اور اس سے بھی ممانعت نہیں ہے کہ تاجرانہ تعلقات ان سے قائم رکھے جائیں، بشرطے کہ یہ معاہدے یا معاملات اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہوں اور ان میں کسی خلاف شرع عمل کا ارتکاب بھی لازم نہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے بھی ایسے معاہدات اور معاملات کیے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے تو موالات غیر مسلموں کے ساتھ جائز نہیں ہے، لیکن الا ان تتقوا منہم تقاہ، الا یا کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ظلم و تشدد سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے اور اس کے سوا کوئی راستہ نہ ہو جس سے بظاہر موالات معلوم ہوتی ہو، یعنی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ شخص غیر مسلموں کے ساتھ موالات کا معاملہ کر رہا ہے، لیکن اس مجبوری سے کر رہا ہے کہ اس کے بغیر ظلم سے بچنا، ان کے ظلم سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن اصل حکم وہی ہے کہ مسلمانوں کو تعلق موالات کا تعلق وہ صرف مسلمان ہی سے رکھنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان تخفوا ما فی صدورکم اب تبدوہ یعلمہ اللہ، یہ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو. تبدوہ، تخفو
کے معنی چھپاؤ اور تبدوہ کے معنی ظاہر کرو. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو. یعلم اللہ، اللہ اسے جان لے گا. وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اس کا ماقبل سے بظاہر ربط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہر میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے اور موالات کافروں سے نہ رکھے، لیکن چھپ چھپ کر تعلق قائم کیے ہوئے ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. اور جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ آیتیں نازل تو کسی خاص موقع کے سلسلے میں ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کے وہ الفاظ کو ایسا رکھتا ہے کہ وہ اس خاص واقعے کے ساتھ محدود نہ رہے، بلکہ اس کا حکم عام ہو جائے. تو یہ ایک عام حکم بھی لوگوں کو واضح کر دیا کہ کوئی گناہ بھی اگر چھپ کر بھی کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہوگا. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت ہے کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہ فلاں کام کرو یا فلاں کام نہ کرو، تو ساتھ ہی نصیحت کے پیرائے میں یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ یہ اس پر عمل کرنا تمہارے لیے اسی وقت ممکن ہوگا جب تم آخرت کو اپنے پیش نظر رکھو. ورنہ جو پولیس ہے یا محکمے ہیں یا قانون ہیں، وہ انسان سے قانون کی اطاعت یا قانون کی پیروی اور پابندی دن کے اجالے میں کر سکتی ہے، لیکن رات کو تاریکی میں جنگل کی تنہائی میں جو چیز انسان کے اوپر پہرا دیتی ہے وہ آخرت کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی فکر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر حکم کے ساتھ کوئی جملہ ایسا ضرور عطا فرماتے ہیں جس سے انسان کا ذہن اور رخ آخرت کی طرف پھر جائے. تو فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کو یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا. وما عملت من سوء، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور برائی کے کاموں کے بارے میں یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا. پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے. اگلی آیت میں اگر اگلی آیت کو نجران کے واقعے کے ساتھ جوڑا جائے، جیسا کہ سیاق اسی کا چل رہا ہے، تو اس آیت کا ماقبل سے ربط یوں ہے کہ یہ نجران کے عیسائی اور یہودی دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، یعنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اب تو تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی پہچان صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، تو پتہ چلے گا کہ تمہیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس صورت میں واقعی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. لیکن اب خالی خولی دعویٰ کر لینا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں. تو فرمایا کہ قل، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری خاطر
تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو اگرچہ اس کو نجران کے واقعے کے پس منظر میں دیکھتے ہوئے یہ خطاب نصرانیوں، یہودیوں، بنی اسرائیلی سے ہو، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ کریم عموماً کسی خاص فرد کا نام لیے بغیر، کسی خاص گروہ کا نام لیے بغیر حیثیت اس طرح کرتا ہے جس سے سارے دنیا انسانیت کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کی پیروی کی جائے، نہ یہ کہ خالی خولی زبان سے دعویٰ کر دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کی سنت پر عمل پیرا نہ ہو، آپ کے احکام پر عمل نہ کریں، تو یہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ دعوی محبت کی سچائی موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کی جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو بھی عمل انسان اتباع سنت کی نیت سے انجام دے تو یہ عمل اللہ کو محبوب ہوتا ہے، یحببکم اللہ، اور اس کے واسطے سے وہ بندہ بھی جو وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ سنت پر عمل ہوگا اتنا ہی نبی کریم، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی محبت حاصل ہوگی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، واللہ غفور الرحیم۔ تو اس میں تاکید ہے اتباع سنت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع انسان اپنا شیوا بنائے، اور سنت ہر چیز میں ہے، سنت عبادات میں بھی ہے، سنت معاملات میں بھی ہے، سنت اخلاق میں بھی ہے، سنت معاشرت میں بھی ہے۔ یہ ان ساری سنتوں کو یاد کر کے اور پھر ان پر رفتہ رفتہ ایک ایک پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایسا بن جانا چاہیے کہ یہ سنتیں انسان کی عادت ثانیہ بن جائیں، اور اس سے اتباع سنت کی برکات حاصل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مثلا پہلا پاؤں داخل کیا، دایاں پاؤں، اور بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر داخل ہوئے تو ایک لمحے کے اندر پڑھ لیا، لیکن اس ایک لمحے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت کی برکت سے وہ بندہ اس وقت محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ کا جس وقت وہ یہ سنت ادا کر رہا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، خصلتوں، آپ کے مزاج، مذاق اور آپ کے دوسروں کے ساتھ رویے، ہر چیز کے اندر آپ کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک عمومی حکم بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیا طریقہ ہے کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کے ساتھ اور تفسیرات کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے رکھیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کافر لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں دین برحق کا، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، ان سے کوئی اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہے۔